بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انفینسی اسٹیج کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں. انفینٹ اسٹارٹ میں ہم نے پڑھا کہ انفینسی اسٹیج 1 منتھ سے لے کر 1 ایئر تک اسٹیج کو ہم انفینسی کہیں گے. اس میں ہمارے پاس جو موٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے یہاں پر وہ بتائے گئے ہیں. سیٹنگ اپ چائلڈ ہمارے پاس وتھ سپورٹ 2 منتھ میں مطلب سیٹنگ سٹارٹ کر لیتا ہے اور پراپر وداؤٹ سپورٹ اس کی سیٹنگ 8 منتھ میں ہوتی ہے. مطلب جب بچہ 8 مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی سپورٹ کے بغیر وہ پراپرلی بیٹھ سکتا ہے. یہ نارمل ڈیولپمنٹل مائلسٹون ہے ہمارے پاس. ایمبولیشن مطلب مومنٹ. چائلڈ کی جو مومنٹ ہے مطلب وہ بغیر کسی ہیلپ کے والنٹرلی واکنگ 13 to 14 منتھ میں اسٹارٹ کر لیتا ہے, لیکن 9 to 12 منتھ میں وہ سپورٹ کے تھرو واک کرتا ہے. کسی بھی چیز کو پکڑتا ہے تبھی وہ واک کر سکتا ہے, وداؤٹ سپورٹ وہ نہیں کر سکتا. دین ہمارے پاس فائن موٹر ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب چائلڈ ہمارے پاس 6 منتھ کا ہوتا ہے تو وہ جسٹ چیزوں کو گریب کرتا ہے, ہر ایک چیز کو. فائن موٹر ہمارے پاس فنگرز اور جو چھوٹے چھوٹے موشنز ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں کے وہ فائن موٹر میں آتے ہیں. اور 6 منتھ پہ جسٹ یہ چیزوں کو ہولڈ کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہے, لیکن جب چائلڈ 12 منتھ کا ہوتا ہے نا تو وہ چیزوں کو گریبس بھی کرتا ہے اور پھر اس کو مینیپولیٹ بھی کرتا ہے. مطلب چیزوں کو ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے صحیح, مطلب وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے. جب آپ اس کو دیکھیں نا, ہر ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں, مطلب اس کو بہت دیر تک گھورتا ہے, پھر اس کو ہاتھوں میں اس طرح وہ کرتا ہے, مینیپولیٹ کرتا ہے. دین یہاں پر انفینٹ کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دس پیریڈ اسٹارٹ ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ منتھ سے لے کر فرسٹ ایئر آف ایج تک. انفینٹ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیورنگ دس اسٹیج آر ریپڈ. اس اسٹیج میں ہمارے پاس ریپڈلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. دین ہمارے پاس نارمل فیزیولوجیکل گروتھ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ برتھ ٹو 4 منتھ چائلڈ ہمارے پاس 3/4 kg پر منتھ وہ گین کرے گا. مینس کہ وہ 75 ملی گرام وہ پر منتھ گین کرے گا. 5 to 8 منتھ پھر وہ ½ kg 5 ملی گرام پر منتھ وہ گین کرے گا ویٹ کو. دین 9 to 12 منتھ میں اگر ہم بات کریں تو وہ 1/4 to 50 ملی گرام ویٹ کو وہ گین کرے گا پر منتھلی. انفینٹ ول ڈبل ہیز ویٹ بائی 4 to 5 منتھ. 4 to 5 منتھ میں چائلڈ کی جو ویٹ ہوتی ہے وہ ڈبل ہوتی ہے اینڈ ٹرپل ہوتی ہے وہ 12 منتھ کی ایج میں. دین یہاں پر ہمارے پاس چائلڈ کی ویٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولا بتایا گیا ہے. انفینٹس فرام 3 to 12 منتھس کے لیے یہ فارمولا ہے. اگر انفینٹ ہمارے پاس 3 to 12 منتھ کا ہوگا, اس کو ویٹ کو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ فارمولا یوز کریں گے. سب سے پہلے ہم ایج اینڈ منتھس لیں گے اینڈ دین اس کے ساتھ 9 جو فارمولے کا ہے وہ پلس کریں گے اینڈ دین 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے. تو ہمارے پاس یہاں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک چائلڈ ہے جو کہ 7 منتھ کا ہے, تو اس کا نارمل ویٹ کتنا ہوگا. 7 کو ہم 9 کے ساتھ پلس کریں گے, دین ہمارے پاس 16 آتا ہے. جب اس کو 2 پر ڈیوائڈ کریں گے تو 8 kg ویٹ آتا ہے. تو اگر ایک چائلڈ ہمارے پاس 7 منتھ کا ہوگا تو اس کا نارمل ویٹ 8 kg آئے گا. اگر اس سے انکریز ہوگا تب بھی کوئی مطلب مسئلہ ہوگا, اگر ڈیکریز ہوگا تو اس کی پراپر یا تو نیوٹریشن صحیح نہیں ہوگی یا کوئی ادر پرابلم ہو سکتی ہے. دین ہمارے پاس ہائٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے. لینتھ انکریز اباؤٹ 3 سینٹی پر منتھ ڈیورنگ دا فرسٹ 3 منتھ. پہلے 3 مہینوں میں 3 سینٹی پر منتھ انکریز آتا ہے چائلڈ کے ہائٹ میں. دین ہمارے پاس انفینٹ کے ہائٹ میں دین اٹ انکریز 2 سینٹی
ایٹ 4 to 6 month پر وہ 2 سینٹی میٹر اس کی ہائٹ میں انکریز آتا ہے، لیکن 7 to 12 month میں پھر اس کی 1.5 سینٹی میٹر پر منتھ اس کی ہائٹ میں انکریز آتا ہے. تو یہ نارمل ویریشن کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پر. دین ہیڈ سرکمفیرنس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اٹ انکریزز اباؤٹ 2 سینٹی میٹر پر منتھ ڈیورنگ فرسٹ 3، پہلے 3 مہینوں میں 2 سینٹی میٹر پر منتھ گین کرتا ہے. دین پھر سیکنڈ 9 month میں وہ 1/2 سینٹی میٹر پر منتھ گین کرتا ہے. پوسٹیریئر فونٹینیل جو ہوتے ہیں وہ 6 to 8 weeks میں کلوز ہوتے ہیں، اینڈ اینٹیریئر فونٹینیل ہمارے پاس 12 to 18 months میں کلوز ہو جاتے ہیں. چیسٹ سرکمفیرنس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے بائی دا اینڈ آف دا فرسٹ ایئر اٹ ول بی ایکول ٹو دا ہیڈ سرکمفیرنس. پہلے ہم نے پڑھا نا کہ چیسٹ سرکمفیرنس ہیڈ سرکمفیرنس سے کم ہوتی ہے 2 to 3 سینٹی میٹر، لیکن جب بچہ ہمارے پاس 1 year کا ہو جاتا ہے، 1 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس کی ہیڈ سرکمفیرنس اور اس کی جو چیسٹ سرکمفیرنس ہے وہ دونوں ایکول ہو جاتی ہے. دین ہمارے پاس فیزیولوجیکل گروتھ آف انفنٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے. پلس ریٹ ان کی نارمل 110 سے لے کر 150 تک ہوگی. ریسپائریشن 35 to 10 سائیکل پر منٹ ہوگی، اینڈ بریتھ تھرو نوز کے تھرو وہ بریتھ کرے گا. دین یہاں پر بلڈ پریشر کے بارے میں نارمل بتایا گیا ہے کہ 80/50 یا 20/10 نارمل جو بلڈ پریشر ہوگا انفنٹس کا، تو یہ رینج اس کی نارمل ہے. دین ایرپشن آف ٹوتھ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو سینٹرل انسیزر ہے وہ 12 month میں اس کی اپر جو والی جو سینٹرل انسیزر ہے وہ ڈیولپ مطلب ان کی گروتھ ہوگی، اور لوور کی 6 to 10 month میں ہوگی. اب دیکھیں نا، اگر چائلڈ کے سب سے پہلے لوور جا والی 2 teeth اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ یوزولی ہم نے دیکھا ہے 5 month میں بھی ہوتی ہے، لیکن نارمل رینج ہمارے پاس 6 to 10 month ہے. پھر لیٹرل جو سائڈ انسیزر ہے وہ اپر جو والی 9 to 13 months میں ہوتے ہیں، اینڈ 10 to 16 month پہ لوور جو والے ہوتے ہیں. دین کیسپیڈس جو ٹیتھ ہوتے ہیں وہ 16 to 22 month میں، اینڈ 17 to 28 month میں لوور جو والے ہوتے ہیں. فرسٹ مولر 13 to 19 month میں گروتھ ہوتے ہیں اس کی، اور 14 to 18 month میں لوور والی کی ہوتی ہے. سیکنڈ انسیزر ہمارے پاس سیکنڈ مولر ہمارے پاس 25 to 33 month میں ہوتی ہے، اینڈ لوور والی کی 23 to 31 month میں گروتھ ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس پکچر میں بتایا گیا ہے. اب یہ تو اس کی نارمل جو ڈیولپمنٹ سٹیج ہے نا کہ اس کی گروتھ اس منتھ میں ہوگی، یہ بتایا گیا ہے. ایکسفولیٹ یہ ہمارے پاس جب چائلڈ کی مطلب کون سی ٹیتھ کون سے ایئر میں مطلب گریں گے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. سینٹرل جو ہوتے ہیں وہ 6 to 8 ایئر میں گر جاتے ہیں. پھر یہ ہمارے پاس پرائمری ٹیتھ ہوتے ہیں، ٹیمپرری ٹیتھ بھی اس کو کہتے ہیں، اینڈ یہ ہمارے پاس شیڈ ہوتے ہیں. پھر جو پرماننٹ یا ٹیتھ ہوتے ہیں وہ ان کی گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے. لیٹرل جو انسیزر ہے وہ 7 to 8 month میں اس کی شیڈنگ ہوتی ہے، کہ 9 کی بھی 12 month ایئر میں ہوتی ہے. اینڈ فرسٹ مولر اینڈ سیکنڈ مولر اس طرح 9 to 11 ایئر میں، اینڈ 10 to 12 ایئر میں ہوتی ہے. اب لوور ٹیتھ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سیکنڈ مولر فرسٹ مولر اس طرح اس کی بھی 12 to 9 ایئر میں شیڈنگ ہوتی ہے، اینڈ 9 کی 9 to 12 میں ہوتی ہے. لیٹر اور سینٹرل انسیزر کی 7 to 8 اور اس طرح 6 to 7 ایئرز میں شیڈنگ ہوتی ہے. اب ڈیفینیشن ایرپشن آف ٹوتھ کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو
ٹیتھ ایرپشن ہمارے پاس 5 to 6 منتھ آف ایج میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جو فرسٹ ٹیتھ ہمارے پاس ایرپٹ ہوتے اس کو ملکی ٹیتھ، ڈیسیجیس ٹیتھ بھی کہتے ہیں اینڈ ٹیمپرری ٹیتھ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بعد میں مطلب شیڈ ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے اس کو ٹیمپرری ٹیتھ کہتے ہیں. پھر دوسرے جو پرماننٹ ٹیتھ ہوتے ہیں وہ نکل آ جاتے ہیں. اب یہ اگین یہاں پر ریپیٹ ہوا ہے. دین ہمارے پاس موٹر ڈیولپمنٹ کے بارے میں ود ریفرنس ٹو اسپیسیفک منتھ بتایا گیا ہے کہ ایک اسپیسیفک منتھ میں انفنٹ کی پراپر موٹر ڈیولپمنٹ کیسی ہوگی. ایٹ 2 منتھ تو 1 منتھ سے لے کر 12th منتھ تک مینس 1 ایئر تک انفنٹسی اسٹیج تھا نا، تو 1 منتھ تک تو ہم نے سارا نیو بورن کی ڈیولپمنٹ پڑھی. اب 2nd منتھ میں انفنٹس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوگی، تو ہیڈ ہولڈ ایریکٹ اینڈ مڈ پوزیشن، وہ ہیڈ کو ایریکٹ کر سکتا ہے مطلب ہولڈ کر سکتا ہے مڈ پوزیشن میں. ٹرن فرام سائڈ ٹو بیک، مطلب سائڈ کو چینج کر سکتا ہے. اگر وہ ایک سائڈ پر ہوگا تو وہ بیک پر وہ ہو سکتا ہے چائلڈ. ایٹ 3rd منتھ the infants can hold head erect and steady، اس طرح وہ پراپر مطلب ہیڈ کو ہولڈ کر سکتا ہے. اوپن اینڈ کلوز ہینڈ لوزلی، ہاتھوں کو کلوز اور اوپن اس طرح کر سکتا ہے. دین ہولڈ آبجیکٹ پٹ اینڈ ہینڈ، اور چیزوں کو پکڑنا بھی وہ اسٹارٹ کر لیتا ہے. ہیڈ کنٹرول، دیکھیں نیو بورن وہ ہیڈ پراپرلی ایریکٹ ہولڈ نہیں کر سکتا تھا، بس وہ مطلب جب آپ اس کو پکڑتے تو وہ اس کا ہیڈ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن آفٹر 6 منتھ وہ پراپرلی وہ ہیڈ کو ایریکٹ ہولڈ کر سکتا ہے سیدھا، مطلب وہ گرے گا نہیں. ایٹ 4 منتھ ہمارے پاس سٹ وتھ ایڈیکویٹ سپورٹ. 4 منتھ میں چائلڈ وہ سیٹنگ اسٹارٹ کر لیتا ہے، لیکن سپورٹ کے تھرو وداؤٹ سپورٹ وہ 8 منتھ میں اسٹارٹ کرتا ہے. رول اوور فرام فرنٹ ٹو بیک، اگر چائلڈ کو ہم سیدھا لٹائیں نا سپائن پوزیشن پر، تو وہ فرنٹ سے بیک تک اس طرح رول ہو سکتا ہے. ہیڈ ایریکٹ اسٹیڈی وائل اینڈ سیٹنگ پوزیشن، سیٹنگ پوزیشن میں بھی اس کا وہ ہیڈ ایریکٹ ہوگا اس منتھ میں. برنگ ہینڈز ٹوگیدر اے مڈ لائن اینڈ پلے ود فنگر، ہاتھوں کو اس طرح وہ سینٹر پر باڈی کے سینٹر پر لے آتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا اسٹارٹ کر لیتا ہے. گریس آبجیکٹ ود بوتھ ہینڈ، اب پہلے تو ایک ہاتھ میں چیزوں کو پکڑ سکتا تھا، لیکن اس میں پھر دونوں ہاتھوں کو ایک چیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے. دن ہمارے پاس 5 منتھ میں چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوگی. بیلنس ہیڈ وین سیٹنگ، اگر وہ پراپرلی مطلب سپورٹ کے تھرو وہ بیٹا ہے تو وہ ہیڈ کو بیلنس کر سکتا ہے. اگر وہ پراپر ہیڈ کو بیلنس نہ کر سکے تو مے بی اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. سٹ ود سلائڈ سپورٹ، 5th منتھ میں بھی وہ سپورٹ کے تھرو بیٹھے گا، مطلب وداؤٹ سپورٹ ابھی نہیں بیٹھ سکتا. پل فیٹ اپ ٹو ماؤتھ وین سپائن، جب بھی اس کو وہ سپائن لٹایا جائے تو وہ اپنے فیٹ کو اٹھاتا ہے اور ماؤتھ تک لے کر آتا ہے. گریبس آبجیکٹ ود ہول ہینڈ، ایک ہی ہاتھ میں پوری چیز کو وہ پکڑ سکتا ہے. ہولڈ ون آبجیکٹ while looking at other، ایک چیز کو وہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور دوسروں کو وہ اسٹیئر کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہے، مطلب گھورتا ہے. دین ہمارے پاس 6 منتھ کے انفنٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو 6 منتھ میں سٹ الون بریفلی، مطلب تھوڑی دیر کے لیے وہ وداؤٹ سپورٹ بیٹھ سکتا ہے، لیکن جلدی گر جاتا ہے، پراپر وداؤٹ سپورٹ نہیں بیٹھ سکتا. ٹرن کمپلیٹلی اوور، اب اگر آپ اس کو سپائن لٹائیں نا تو وہ اس طرح بیک بھی ہو سکتا ہے اور پھر دوبارہ رول بھی ہو سکتا ہے 6 منتھ میں. مطلب اس طرح ایک چائلڈ ہے نا، یہ سپائن لیٹا ہے تو اس طرح وہ رولنگ کر سکتا ہے ایبڈومن ٹو ایبڈومن. لیفٹ چیسٹ اینڈ اپر ایبڈومن وین پرون، اگر اس کو الٹا لٹائے نا چائلڈ کو تو وہ اس طرح ہیڈ کو بھی وہ کرتا ہے
اٹھاتا ہے اور اپر ایبڈومن کو بھی تھوڑا بہت اٹھاتا ہے. اوپر پکچر میں ہمارے پاس تھا نا بیبی اس طرح کرالنگ پوزیشن میں تھا اور اس نے ہیڈ کو اس طرح اوپر کیا ہوا تھا اور چیسٹ کو بھی. ہولڈ آن بوٹل، کوئی کسی بھی بوٹل کو وہ ہولڈ کر سکتا ہے. دین 7 منتھ انفینٹس جو ہے ہمارے پاس وہ بغیر کسی سپورٹ کے بیٹھ سکتا ہے، کوئی کپ یا گلاس وغیرہ ہولڈ کر سکتا ہے اور دوسروں کے سمپل ایکٹس کو وہ آبزرو کرتا ہے اور اس کو کاپی کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہے. دین 8 منتھ کا جو انفینٹ ہوتا ہے وہ بالکل بغیر کسی سپورٹ کے اکیلے بیٹھ سکتا ہے. اگر آپ اس کے ہاتھ میں کوئی کپ وغیرہ دے تو آپ کی اسسٹنس سے وہ اس چیز کو مطلب جوس ہو وغیرہ یا جو بھی ہو وہ پی سکتا ہے. فنگر فوڈس کھا سکتے ہیں، مطلب اگر آپ ایپل کو کاٹے یا بنانا اس کے ہاتھ میں دی یا بریڈ ہاتھ میں دینا تو وہ اس کو ہولڈ کر کے کھا سکتا ہے. دن ہمارے پاس 9 منتھ انفینٹس ہوتے ہیں، وہ پرون پوزیشن سے سٹنگ پوزیشن پر وداؤٹ سپورٹ آ سکتے ہیں. مطلب اگر وہ لیٹا ہو نا تو وہ بغیر کسی سپورٹ کے سٹنگ پوزیشن میں آ سکتا ہے. دین اس جو 9th منتھ ہے اسپیسیفک جو مائلسٹون اس میں ہے وہ کراولنگ ہے. بچہ کراولنگ کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہے. اب کراولنگ میں ہمارے پاس بیبی کی جو باڈی ہوتی ہے وہ فارورڈ تو موو کرتی ہے لیکن اس کا ایبڈومن فلور کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. وہ اپنے آرمز کو پل کرتا ہے آگے کی طرف اینڈ لیگس کو مطلب اپنے لیگس کے ذریعے اپنی باڈی کو پش کرتا ہے آگے جانے کے لیے. ہولڈ ون بوٹل ود گڈ ہینڈ ماؤتھ کوآرڈینیشن. فار ایگزامپل اگر آپ اس کے ہاتھ میں فیڈر پکڑائے اور اس کے منہ میں ڈالے نا تو فیڈر تو اس کے منہ میں ہوگا لیکن وہ فیڈر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے. ہینڈ ٹو ماؤتھ کوآرڈینیشن کا یہ مطلب ہے. دن ہمارے پاس 10 منتھس کا جو انفینٹ ہوتا ہے وہ کریپنگ سٹارٹ کر لیتا ہے. اوپر کراولنگ تھا اور یہاں پر کریپنگ ہے. سو کراولنگ اینڈ کریپنگ میں ہمارے پاس ڈفرینس یہ ہے کہ کراولنگ جب بیبی کرتا ہے دونوں میں تو وہ موشن کرتا ہے نا آگے کی طرف جاتا ہے، لیکن کراولنگ میں یہ تھا کہ ایبڈومن جو تھا وہ فلور کے ساتھ ٹچ تھا، لیکن کریپنگ میں ہینڈز اور لیگس کی موومنٹ ہوتی ہے اور اس کا بیبی کا جو ایبڈومن ہوتا ہے وہ فلور کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا، وہ فلور سے اوپر ہوتا ہے. واک بٹ ود ہیلپ، واکنگ بھی اسٹارٹ کر لیتا ہے لیکن اگر ہیلپ اس کو درکار ہوتے بھی. برنگ دا ہینڈس ٹوگیدر، اور دونوں ہاتھوں کو مطلب سینٹر لا سکتا ہے اور پکڑ سکتا ہے. ایٹ 11 months infants can walk holding on فرنیچر کو پکڑ کر وہ آہستہ آہستہ چلنا اسٹارٹ کر لیتا ہے. اسٹینڈ اریکٹ ود منیمل سپورٹ، تھوڑے وقت کے لیے وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے وداؤٹ سپورٹ، منیمل سپورٹ. دین ہمارے پاس 12 منتھس کا جو انفینٹ ہوتا ہے اسٹینڈ الون فار ویریبل لینتھ آف ٹائم. 10th منتھ میں وہ بہت جلدی گر جاتا ہے لیکن 12th منتھ میں زیادہ دیر کے لیے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. سٹ ڈاؤن فرام اسٹینڈنگ پوزیشن، اگر وہ کھڑا ہونا تو خود ہی وہ بیٹھ سکتا ہے اسٹینڈنگ پوزیشن سے. واک ان فیو اسٹیپس ود ہیلپ اور الون، 2-3 قدم وہ بغیر کسی سپورٹ کے بھی سپورٹ کے تھرو بھی لے سکتا ہے. ہینڈز ہیلڈ ایٹ شولڈر ہائٹ فار بیلنس، اپنے ہاتھوں کو اس طرح شولڈر کی پوزیشن پر لے آتا ہے خود کو سپورٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس انفینٹ ہے نا تو یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح شولڈر کی پوزیشن پر لے آتا ہے خود کو بیلنس کرنے کے لیے. پک اپ اسمال بائٹس آف فوڈ اینڈ ٹرانسفر دیم ٹو دا ماؤتھ. اگر آپ اس کو مطلب کوئی اسنیکس وغیرہ پلیٹ میں رکھ دینا تو وہ ایک ایک کر کے اس کے بائٹ لیتا ہے اور وہ منہ میں ٹرانسفر کر کے وہ کھا سکتا ہے. دین ہمارے پاس جو میجر ایمبولیشن یا موٹر گروتھ تھرو آؤٹ دا انفینٹ ہوتی ہے وہ اسپیسیفک بتائی گئی ہے. 9th منتھ میں
بیبی کراؤلنگ سٹارٹ کرتا ہے. 10 منتھ میں کریپنگ سٹارٹ کر لیتا ہے. کراؤلنگ اینڈ کریپنگ ان دونوں کا ڈفرینس میں نے بتا دیا کہ کراؤلنگ میں ایبڈومن ٹچ ہوتا ہے فلور کے ساتھ اینڈ کریپنگ میں ٹچ نہیں ہوتا ہے, جسٹ ہینڈ اینڈ لیگس کی موومنٹ ہوتی ہے. فرسٹ ایئر میں انڈیپینڈنٹلی وہ کھڑا ہو سکتا ہے کراؤلنگ اینڈ کریپنگ پوزیشن سے. پھر 13 منتھ جو انفنٹ ہوتا ہے وہ واک اینڈ ٹوڈل کوئکلی, مطلب وہ 2-3 قدم چلتا ہے اور بالکل انسٹیڈیلی چلتا ہے, اسٹیبل نہیں ہوتا ہے, واپس گر جاتا ہے. 15 منتھ اولڈ جو انفنٹ ہوتا ہے وہ بھاگ سکتا ہے, مطلب وہ پراپرلی واک کر سکتا ہے. دین یہاں پر ہمارے پاس کچھ ایموشنل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ چائلڈ کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے, لیکن انفنٹ کے اسٹیج میں ان کی ایموشنز انسٹیبل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائلڈ ہمارے پاس اگر کوئی چیزوں کے ساتھ کوئی کسی ٹوائے کے ساتھ کھیل رہا ہے نا, تو اگر وہ اس کے گم جائے تو بس وہ ایک دم سے رونا سٹارٹ کر لیتا ہے, اور پھر اگر آپ اس کے سامنے وہ لا کر دے جلدی سے تو وہ بس ہنسنے لگتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. تو ان کی جو ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ انسٹیبل ہوتے ہیں, ریپڈلی وہ چینج ہوتے ہیں فرام کرائی ٹو لافر, مطلب جلدی سے وہ رونی بھی لگتی ہے اور ہنسنے بھی لگتے ہیں. ہیز افیکشن فار لو فیملی ممبرز اپیئر, اور وہ مطلب اس کی جو افیکشن اور لو ہوتی ہے نا, مطلب اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. دین ہمارے پاس ہے کہ 10 منتھ میں وہ ڈفرینٹ ایموشنس کو ایکسپریس کرنا سٹارٹ کر لیتا ہے, اینگر, سیڈنس, پلیجر, جیلسی اینڈ انزائٹی, افیکشن. اب مطلب اگر چائلڈ کسی چیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ وہ اس سے لے لے تو وہ بس کرائی کرنا سٹارٹ کر لیتا ہے اور اینگر شو کرتا ہے. پھر اگر آپ اس کو ایک کمرے میں اکیلا چھوڑ دے تو وہ انٹرسٹ چیزوں میں شو نہیں کرتا, اور سیڈنس وہ کرتا ہے, یا اس کی کوئی پسندیدہ چیز آپ اسے لا کر دے دینا تو وہ پلیجر شو کرتا ہے, ہنستا ہے. اس طرح جیلسی, انزائٹی اور افیکشن, یہ سارے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ شو کرتے ہیں. By 12 months of age, these emotions are clearly distinguished. اب اس میں تو ہمارے پاس پراپرلی وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ایموشنز, لیکن جب بچہ آہستہ آہستہ اس کی گروتھ ہوتی ہے تو وہ ہر ایک ایموشن کو پراپرلی ڈسٹنگوش کر لیتا ہے اور اس کے ایموشنز بالکل مطلب کلیئر ہو جاتے ہیں. دین ہمارے پاس سوشل ڈیولپمنٹ ہے, تو چائلڈ یہ سیکھ لیتا ہے کہ جب بھی میں رہوں گا تو مجھے اٹینشن ملے گی. اینڈ انفینٹ ہمارے پاس جو بھی اس کو اسمائل پاس کرتا ہے تو وہ رسپانس میں انفینٹ میں اسمائل پاس کر لیتا ہے. The infants show fear of strangers. اگر اپنے کیئر گیور مدر یا فیملی میں کسی بھی ممبر کے ساتھ ہونا اور کوئی اجنبی شخص آ جائے تو وہ اس کے اگینسٹ فیئر شو کرتا ہے. اس ایج میں ہمارے پاس اسٹرینجر انزائٹی ہوتی ہے کہ مطلب وہ کسی بھی انجانے شخص کو دیکھ لینا تو وہ فیئر محسوس کرتا ہے. He responds socially to his name. اگر اس کا نام کوئی پکارے نا تو وہ اس طرف رسپونس شو کرتا ہے, اس طرف دیکھ لیتا ہے. اب جو انفنٹ سٹیج ہوتا ہے نا, اس میں ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو ایرکسن تھیوری ٹرسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر چائلڈ کو پراپرلی اس کی نیڈس کو پورا کیا جائے, کیئر گیور اس کی ہر ایک چیز کا خیال رکھے تو اس میں ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کی بیسک نیڈس کو پورا نہ کیا جائے نا تو اس میں مس ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور وہ پھر لیٹر آن لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. دین ہمارے پاس یہاں پر
پری آکوپائڈ واچنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے نا. تو پری آکوپائڈ واچنگ ایسے ہے نا کہ چائلڈ اس ایج میں اسپیسیفک چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کو ڈیپلی آبزرو کرتا ہے اور پھر ہر ایک چیز کو برین میں پروسیس کرتا ہے. اس چیز کا کلر کیسے ہے، شیپ کیسے ہے، اس طرح ساری چیزوں کو وہ آبزرو کرتا ہے. اس کے برین میں یہ پروسیسنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ڈفرینٹ چیزوں کو وہ مطلب کلرز کو، یا اگر کوئی برائٹ چیز آپ اس کے سامنے لائیں نا تو وہ اس کو فوکس کر سکتا ہے. دین ہمارے پاس اسپیچ مائل سٹونز ہے نا کہ 1 to 2 month کا جو بیبی ہوتا ہے اس میں جسٹ کوز مطلب جو او والی اس طرح کی مطلب جو انفینٹ ہوتا ہے نا 1 to 2 month والی اسپیسیفک آواز نکالتا ہے جس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی. لیکن 2 to 6 month جب بیبی ہو جاتا ہے تو وہ لافنگ بھی اس کا اسٹارٹ کر لیتا ہے اینڈ اسکریلنگ بھی کرتا ہے، مطلب تھوڑی بہت خوشی کی آوازیں بھی اس طرح نکالتا ہے. جب 8 to 9 month کا ہو جاتا ہے دین بیبلنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے، مطلب ماما ڈاڈا اس طرح کے ساؤنڈز وہ پروڈیوس کرتا ہے. لیکن جب وہ مطلب رینڈملی ماما ڈاڈا بولتا ہے، لیکن جب 10 to 12 month کا ہو جاتا ہے نا تو وہ اسپیسیفک مومنٹ پر اپنے ماما اور بابا کو آواز دے سکتا ہے. جب 18 to 12 month کا ہو جاتا ہے تو وہ 20 to 30 ورڈز بول سکتا ہے اور وہ جتنی بھی باتیں کرتا ہے وہ 50% اسٹرینجرز انڈرسٹوڈ کر سکتے ہیں. مدر اور فادر تو اوبیسلی پوری کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا بیبی اور موسٹلی وہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اسٹرینجرز کو 50% اس کی باتیں سمجھ آتی ہے. 2 to 24 months میں وہ 2 word سینٹینس بول سکتا ہے جیسے کہ ماما کم یا واٹر اس طرح کی الفاظ بولتا ہے. دین ہمارے پاس وہ باتیں 75% انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے اسٹرینجرس کے لیے. پھر 30 to 36 month میں آلموسٹ جو وہ بات کرتا ہے وہ اسٹرینجرس پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں. دین جب بھی کوئی انفینٹس مطلب چائلڈ کی برتھ ہو جاتی ہے نا تو اس کے لیے بیرا ٹیسٹ کرتے ہیں، برین اسٹیم ایووک ریسپانس ایڈیٹری ٹیسٹ. یہ موسٹلی کنٹریز میں نہیں کیا جاتا، کچھ جیسے کہ یو کے اور اس طرح کی کچھ کنٹریز وہ اسپیسیفک ایٹ برتھ ٹائم یہ ٹیسٹ پرفارم کرتی ہے. لیکن ابھی تک پاکستان، انڈیا اس طرح کی جو کنٹریز ہے اس میں یہ ٹیسٹ مینڈیٹری نہیں کیا جاتا روٹینلی، مطلب چائلڈ کے برتھ کے بعد. ابھی اس ٹیسٹ میں ہوتا کیا ہے، یہ ٹیسٹ ہمارے پاس بیبی کے جو مطلب چائلڈ کے جو برین کی آڈیٹری پاتھ وے ہے اس کو اسیس کرتا ہے. اس میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ چائلڈ کے ہیڈ پر 3 electrodes لگائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس چائلڈ کا ہیڈ ہے، اس پر 3 electrodes لگائے جاتے ہیں. ایک فرنٹل بون پر، فور ہیڈ پر، ایک بیہائنڈ دا ایئر، 2 بیہائنڈ دا ایئر لگائے جاتے ہیں میسٹوئڈ پروسیس کے قریب، اور ایک ٹاپ پر لگایا جاتا ہے. اس طرح یہ الیکٹروڈ لگائے جاتے ہیں اینڈ اس کے بعد ایئر فونز یا کوئی بھی ساؤنڈ ڈیلیوری ڈیوائس ایئر کے ساتھ کنیکٹ کر دی جاتی ہے. دین اس میں ساؤنڈ ڈیلیور کی جاتی ہے. جب ساؤنڈ ڈیلیور کی جاتی ہے تو ان الیکٹروڈ جو اٹیچ کی ہے ان کے ذریعے برین میں جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی پروڈیوس ہوتی ہے وہ کیپچر کی جاتی ہے، اور اس الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو اسٹڈی کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ آیا یہ جو چائلڈ ہے ہمارے پاس اس کی جو برین جو آڈیٹری پاتھ وے ہے وہ پراپرلی کام کر رہا ہے کہ نہیں، یا اس میں کوئی ہیئرنگ لاس کا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے. تو اس طرح یہ ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے برتھ کے ٹائم. لیکن پاکستان میں ابھی تک مطلب یہ مینڈیٹری نہیں ہے ہر ایک چائلڈ کے لیے. اگر کوئی اس طرح کے جو ہیئرنگ لاس فیملی کانجینیٹل ڈیزیز آ جاتی ہے تو اس کیس میں کرتے ہیں، لیکن ویسے یوزولی نہیں کرتے. دین ہمارے پاس ability to hear correlate with ability to enunciate.
اب اگر کوئی چائلڈ ہمارے پاس پراپرلی ہر ایک بات سنے گا تبھی وہ پراپرلی ورڈس کو پروناؤنس کر سکے گا نا، تو ہیئرنگ کی ڈیولپمنٹ چائلڈ کے لیے مست ہے اور اس کو اسیس کرنا بھی ہمارا کام ہے. آسک آلویز اباؤٹ دا ہسٹری آف اوٹائٹس میڈیا. اب اگر فار ایگزامپل کوئی بھی ایسا چائلڈ ہے ہیئرنگ لاس کے ساتھ آپ کے ساتھ پریزنٹ ہوا ہے نا، تو آپ نے جب اس کی ہسٹری لینی ہے تو اوٹائٹس میڈیا مڈل ایئر کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا ہے، یا کوئی ایسے ایئر ایڈنگ ڈیوائسز تو یوز نہیں کر رہا. ارلی ریفر ٹو دا میڈیکل ڈاکٹر ٹو اسیس فار پاسبل فلوئڈ ان دا ایئر. اب جب آپ ہسٹری لیتے ہیں نا تو ارلی جو فار ایگزامپل اگر کوئی فلوئڈ ایکومولیشن ہوئی ہے ایئر میں تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہمارا کام ہے. اگر ہمیں ڈیٹیکٹ ہو جائے تو ہمیں اس کو ریفر کرنا ہے کسی بھی ہیلتھ کیئر جو اس کا پرائمری ہے، مطلب ڈاکٹر وغیرہ، ان کو ریفر کرنا ہے تاکہ اس کو پراپر اسیس کرے اور پراپر ڈائگنوز کرے تاکہ لیٹر آن کمپلیکیشن سے بچ جائے. ریپیٹڈ ہیئرنگ اسکریننگ ٹیسٹ. اب کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے نا جس میں کہ اسٹارٹ میں تو ہیئرنگ اگر چائلڈ کی ٹیسٹ کی جائے تو وہ نارمل ہوتی ہے، لیکن لیٹر آن اس میں کوئی ایسی انفیکشنز وغیرہ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہیئرنگ لاس ہو سکتی ہے. تو ریپیٹڈ اسکریننگ کرنی چاہیے چائلڈ کے لیے. اگر کوئی ایسے سائن آپ کو نظر آئے نا کہ چائلڈ میں ہیئرنگ لاس کے چانسز ہے یا رسک پر ہے، اسپیچ تھراپسٹ ایز نیڈ. اب اگر ہمارے پاس کسی چائلڈ میں ہیئرنگ لاس ہوئی ہے نا تو ہم نے اس کو ریفر کرنا ہے اسپیچ تھراپسٹ کے پاس کہ ان کی پراپر اسپیچ تھراپی ہو. اگر ان کی مطلب ایئر نارمل ہے لیکن کسی انفیکشن وغیرہ کی وجہ سے ان کی ہیئرنگ لاس ہو رہی ہے نا تو اس کنڈیشن میں دین ہمارے پاس یہاں ریڈ فلیگس کے بارے میں بتایا گیا ہے نا کہ وہ سائنز یا انڈیکیٹر جو کہ ڈیولپمنٹل ڈیلے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس 9th منتھ بیبی آپ کے پاس آ گیا نا اور وہ پراپرلی سیٹنگ نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو یہ ایک ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے، اس کے لیے انٹروینشن ضروری ہے. انیبل ٹو ٹرانسفر آبجیکٹ فرام ہینڈ ٹو ہینڈ بائی ایج وہ 1 ایئر. مطلب اگر 1 سال کا بچہ ہے وہ کسی بھی چیز کو ہاتھوں میں پکڑ نہیں سکتا، اس کو موو نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے. کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. ابنارمل پنسل گرپ اور گریسپ بائی ایج 15. اگر 15 منتھ کا بیبی ہے نا اور وہ اگر آپ اس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز پکڑائے تو وہ اس کو پراپرلی پکڑ نہیں سکتا، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ڈیولپمنٹل ڈیلے آ سکتا ہے. انیبل ٹو واک الون بائی 18 منتھ. اگر 18 منتھ کا بیبی ہے اور وہ پراپرلی اکیلے واک نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے پاس ایک ریڈ فلیگ ہے، کیونکہ کسی بھی کوئی بھی پرابلم یہاں پر ہے تبھی وہ پراپر اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے واک کرنا اسٹارٹ کر لی. فیلور ٹو اسپیک ریکگنائزبل ورڈز بائی 2 ایئر. اب اگر آپ کے پاس 2 ایئر کا بیبی ہے، وہ پراپرلی لفظوں کو، باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ریڈ فلیگ میں آتا ہے. دین نیکسٹ ہم ٹوڈلر ایج کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.